अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ सबके लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको सेहत, तंदुरुस्ती और अमन के साथ रखे। इंशाल्लाह आज हम अपना लेसन नंबर 13 शुरू करने जा रहे हैं और हमने ये बात की थी कि हमें मदीना बुक का लेसन नंबर 4 शुरू करना है, लेकिन उससे पहले उसके अंदर हमें जो चीज़ें पढ़नी हैं उनके मुताबिक हमारा जानना ज़रूरी है नोट्स के ज़रिए। तो आज भी आपको जो यहाँ पर जो नज़र आ रहा है काइंड ऑफ मार्फा, मार्फा की टाइप्स हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे और इसके अंदर जिस पर हमारा आज फोकस होगा वो है इस्म ज़मीर। तो इंशाल्लाह शुरू करते हैं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। लास्ट वीक हमने मुरक्कब जारी पढ़ा और उसकी इंशाल्लाह आप लोगों ने कुरान पे भी प्रैक्टिस की होगी और उसमें हमने जो जुमला है, जुमले की जो दूसरी जो जुमले में हमने खबर की दूसरी टाइप पढ़ी, तो वो हम लेसन नंबर 4 में हम उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे और हम आज जो पढ़ रहे हैं उसकी भी हम काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारी प्रैक्टिस काफ़ी होगी, इसलिए घबराइए नहीं, क्योंकि जब आप टाइप्स पढ़ते हैं तो उसमें थोड़ा-सा होता है कि अच्छा इतनी ज़्यादा टाइप्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगेन हम बार-बार ये बात करते हैं कि मदीना बुक में बहुत प्रैक्टिस है। अब हम देखते हैं काइंड ऑफ मार्फा यानी कि अक़सामुल मारिफती वो क्या है कि हम पढ़ के आ चुके थे। सबसे पहली क्लास याद कीजिए, हमने वहाँ पे बात की थी कि इस्म की जो कैपेसिटी के लिहाज से जो हमने 2 टाइप पढ़ी। हमने क्या पढ़ा था? नकरा एंड मार्फा, ठीक है? और वहाँ हमने ये बात की थी कि हम मार्फा की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो आज वो दिन है जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं और अभी हम पूरी नहीं पढ़ेंगे, 1 बाय 1 ही पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए हमने यहाँ लिखा इस्म की अक़साम। इस्म को कैपेसिटी के लिहाज से जो है 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, अन-नकीरतु, अल-मारिफतु, इंडेफिनिट नाउन, डेफिनिट नाउन। अब इनडेफिनिट नाउन नकरा की हमने वहाँ पे भी बात की थी कि कोई टाइप नहीं है। यहाँ पे आपको 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं नकरा के साथ, इस्म ज़ात और इस्म सिफ़त। तो ये टाइप नहीं है। देखिए इसमें इस्म ज़ात को समझिए कि उसकी डेफिनेशन क्या है। मैं अपना पेन निकाल देती हूँ। यहाँ की आपको डेफिनेशन नज़र आ रही है कि वो लफ्ज़, ये डेफिनेशन है इस्म ज़ात की कि वो इस्म ज़ात की नहीं है, ये नकरा इस्म की डेफिनेशन क्या है कि वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जानवर, चीज़ के नाम को ज़ाहिर करे। ये आपको पता है कि इस्म ज़ात आपको पता है। ये नहीं पता है कि इसको इस्म ज़ात कहते हैं या इसको इस्म सिफ़त कहते हैं। यानी कि बैतुन क्या है? किसी जगह का नाम। मस्जिदुन भी क्या है? बैतुन क्या है? घर का नाम है। मस्जिदुन क्या है? मस्जिद का नाम है। अब इस्म सिफ़त क्या है कि किसी की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करे। तो उसको हम जो इस्म किसी की अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करता है उसको हम इस्म सिफ़त कहते हैं, और जो वो लफ्ज़ जो किसी शख्स, जानवर, चीज़ के नाम को ज़ाहिर करता है उसको हम क्या कहते हैं? इस्म ज़ात। क्योंकि आपको ग्रामर में ही मिलेगा चीज़, तो आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं कि ये क्या चीज़ है। आपको आज डेफिनेशन भी पता चल गई और आपको उसकी मीनिंग भी समझ आ गई कि इस्म ज़ात क्या है और इस्म सिफ़त क्या है। अब देखिए ये जो नकरा फॉर्म में लिखा हुआ है आपका कि बैतुन नकरा है। नकरे की अलामत आपको पता है कि तनवीन होती है आखिरी हर्फ पे, ठीक है ना, सब पे तनवीन है। तो ये डिवीजन नहीं है। बताने का मकसद ये है कि इस्म ज़ात नकरा भी आएगा, इस्म सिफ़त नकरा भी आएगी, इस्म ज़ात और इस्म सिफ़त जो है वो मार्फा भी आएगा। देखिए यहाँ पर भी, यहाँ पे हमने मार्फा की हमने इंशाल्लाह इसको जब हम करते हैं तो हम बात कर लेते हैं। तो नकरा की कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन जो मार्फा है उसकी आपको यहाँ पर हम 7 जो है उसकी टाइप्स हैं, हम एक-एक को नाम देख लेते हैं। नंबर 1 क्या है? इस्मु अलामुन, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी का भी अपना ज़ाती नाम। जैसे आपका नाम जो है अगर आयशा है तो आपका क्या है? आपका ज़ाती नाम, प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना? प्रॉपर नाउन है आपका। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं किसी आदमी की, जमीलुन, जमील नाम सुनते ही आपको ज़हन में जिस जमील को आप जानते होंगे वाइफ, तो ये प्रॉपर नाउन कहलाता है। इसमें ज़मीर क्या है? प्रोनाउन,
यानी कि जो कि नाम की जगह इस्तेमाल। ये आज हमारा टॉपिक इंशाल्लाह हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे नंबर 3 क्या है, इस्मुल इशारा। इस्मुल इशारा हम 2 पढ़ के आ चुके हैं, हाजा और जालिका आप पढ़ चुके हैं। हमने वहां बात की थी कि ये प्रॉपर नाउन है, तो सॉरी प्रॉपर नहीं, डेफिनेट नाउन है, मार्फा है। तो शायद इस वक्त ना समझ में आया हो, तो आप देखिए ये मार्फा की टाइप्स में से है। कैसे कि जब हम किसी चीज की तरफ पॉइंट करते हैं तो हम किसी खास चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो इसीलिए देखिए हाजा और जालिका भी क्या है, मार्फा की टाइप्स, डेफिनेट नाउन है। चौथा क्या है, मौरिफ बिल लाम। ये भी हम पढ़ के आ चुके हैं कि डेफिनेट हमने किया था विद, यहाँ पे देखिए अलिफ लाम लिखा हुआ मिलता है, लेकिन अब आप चूंकि अलिफ और हमजा असली और वसली पढ़ चुके हैं, तो अब आप इसको क्या कहेंगे, हमजा वसली और लाम। क्योंकि हमने क्या बात पढ़ी थी कि हमजा असली जो है तो ऑलवेज लिखा और पढ़ा जाता है, लेकिन हमजा वसली क्या है, कभी लिखा जाता है, कभी पढ़ा जाता है, कभी नहीं। और लेकिन अलिफ जो है कभी शुरू में नहीं आता। तो इस बात को आई होप कि अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो, लेकिन अमूमन डेफिनेशन में आपको ये लिखा हुआ होता है कि डेफिनेट विद अलिफ लाम। अब आप पढ़ चुके हैं तो उसको आप हमजा पढ़िए, और उसमें भी आप देखिए हम ये पढ़ के आ चुके थे कि कैसे किसी नकरा इस्म को आपने जो है हमजा लाम लगा के मौरफ बनाना होता है। बैतुन आपको नजर आ रहा है, उसको अगर आप अल बैतु बनाएंगे तो हमजा लाम का इजाफा किया और तनवीन हटा के आपने एक दम्मा लगा दिया। तो इसमें भी देखिए इसमें ज़ात इसमें सिर्फ मैंने लिखा है, उसका मकसद क्या है कि जिस तरह से आपने नकरा में देखा तनवीन के साथ आ सकता है इसमें ज़ात इसमें सिर्फ, तो वो मार्फा की फॉर्म में भी आ सकता है इसमें ज़ात और इसमें सिर्फ। अल बेतु मार्फा है, ज़ात है, नाम है किसी चीज़ का, और अल जमीलू क्या है, सिर्फ है, यानी खूबसूरती बता रहे हैं। अल मस्जिदु जो है वो जगह है, जगह का नाम है, और अल जदीदु क्या है, वो उसकी सिर्फ है। ठीक है, मस्जिद क्या है, नहीं। तो ये 4 जो अभी तक आपने डेफिनेट नाउन के आपने डिवीजन पढ़ी, इसमें अलम बिल्कुल सिंपल, इसमें ज़मीर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, इसमें इशारा आप पढ़ चुके हैं, मौरिफ बिल लाम आप पढ़ चुके हैं। तो आप डेफिनेट नाउन को 3 तरह से तो आप समझ चुके हैं, चौथी हम आज समझेंगे। बाकी जो चीज़ है इस्मुल मौसूल नंबर 5, नंबर 6 अल मुदाफ इला मारुफा, और 7 है इस्मुल निदा। ये क्या है और इसकी जो डेफिनेशन क्या है, इसमें मौसूल कौन से होते हैं, तो इंशाल्लाह हम इन सब को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और वहाँ हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं आज आपको इसकी चीज को नहीं बता रही। यहाँ हम पहले इसमें अलम को देख लेते हैं और फिर इसमें ज़मीर को जाएंगे। इसमें अलम आपको पता चल गया प्रॉपर नाउन। अब वो प्रॉपर नाउन में देखिए क्या क्या है। इसमें अलम, अलमुन प्रॉपर नाउन, किसी शख्स, चीज या जगह का खुसूसी नाम, ये हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ आप नई चीज क्या पढ़ रहे हैं, कुनियत। कुनियत क्या होती है, जैसे अरबों में बहुत होता था कि जब किसी आदमी का पहला बेटा या बेटी के नाम की तरफ जो है वो की जाती थी। एग्जाम्पल समझिए, जैसे अबू कासिम, कासिम का बाप, उम्मे कुलसुम, कुलसुम की माँ, ये कुनियत कहलाता है। तो ये भी प्रॉपर क्यों है, क्योंकि क्या है, किसी कोई जो कुलसुम, जिस कुलसुम को आप जानते हैं उसकी मदर है, जिस कासिम को आप जानते हैं ये उसका बाप, इसलिए प्रॉपर है। इसके अलावा टाइटल भी आता है इसमें अलम में कि ये वो नाम है जो किसी को किसी खूबी या हिकारत की वजह से दिया जाता है। मसलन कोई शख्स बहुत ही आदिल है, तो आप क्या कहते हैं उसको देखते ही कि ये जो शख्स जा रहा है ना बड़ा आदिल है, कोई बहुत सच्चा है, तो उसको क्या कहते हैं, सिद्दीक। इसका ये टाइटल था, हज़रत अबू बकर सिद्दीक, राइट। कोई बहुत झूठा है, आप क्या कहते हैं, ये शख्स तो बहुत ही झूठा है। एक आपने उसको टाइटल, एक लक़ब दे दिया, तो उसमें भी क्या है, वो भी किसी खास शख्स को ही देंगे जिसको आप जानते हैं। तो इसलिए ये सब किसमें आते हैं, प्रॉपर नाउन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज जो हम मार्फा डेफिनेट नाउन के हम टाइप पढ़ रहे हैं, हमने कहा 7 टाइप्स हैं। इसमें अलम समझ लिया, इसमें इशारा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मौरिफ़-बिल-लाम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी ये इंशाल्लाह इसमें ज़मीर अभी हम शुरू करने वाले हैं, और ये इसमें मौसूल अल-मुदाफ़-बिल-मारिफ़ा, इसमें हम कब पढ़ेंगे, जब इंशाल्लाह हम आगे जो भी हमारा चैप्टर होगा ना, उसमें जैसा जैसा आता जाएगा हम वैसे वैसे उनके मुताबिक पढ़ते जाएंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो इसमें ज़मीर है, क्योंकि लेसन नंबर 4
لیسن نمبر 4 میں آپ کو ضمائر آ رہے ہیں، اس کا پڑھنا ہمیں ضرور ہے۔ ضمائرو جو یہاں لکھا ہوا ہے یعنی کہ کیا مطلب ہے؟ پرسنل پروناؤن کی ڈیفینیشن کیا ہے ضمیرو کی؟ کہ وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کے نام یا کسی بھی اسم کی جگہ استعمال ہوتا ہو، تاکہ کیا ہو کہ نام کو بار بار ریپیٹ نہ کیا جائے۔ تو عربی میں ایسے لفظ کو ضمیرن کہتے ہیں، اور ضمیر کی جمع کیا ہے؟ ضمائر، اس لیے یہاں پہ ضمائر لکھا ہے۔ آئی ہوپ کہ ڈیفینیشن سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کیا ہے کہ کسی شخص یا چیز کے نام کے بجائے اس کی بار بار ریپیٹیشن نہ ہو تو ہم کیا یوز کریں گے؟ پروناؤن۔ اور یہ ہم سب بہت یوز کرتے ہیں، صرف آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ مثلا ہم یہ الفاظ جو اردو میں استعمال کرتے ہیں سب ضمائر، وہ، تم، ہم، میں، ہمارا، تمہاری، میری، ان کی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کیا ہے؟ ضمائر۔ جیسے انگلش میں کیا ہے؟ دیر، ہی، یو، وی، آئی، اور، یور، مائی، سب ضمائر یعنی اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اس لیے وہ بھی کیا ہوں گے؟ پھر اسم ہوں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسم کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں نا، تو وہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ اس لیے اعراب کے لحاظ سے ضمائر کی بھی 3 اعرابی حالت ہوتی ہیں، کیونکہ دیکھیے ہم نے کہا تھا ایک اسم کو ہم 4 طریقے سے دیکھتے ہیں۔ اب یہ ضمائر ہیں تو یہ کس کی جگہ استعمال ہو رہے ہیں؟ اسم کے لحاظ سے۔ تو اب اسم کی جگہ جب استعمال ہو رہے ہیں تو اس میں بھی ہم 4 چیزیں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں سب سے پہلے انہوں نے جو ڈویژن کی ہے ضمائر کی، وہ اعراب کے لحاظ سے کی کہ اعراب کے لحاظ سے بھی یہ کیا ہوں گے؟ مرفوع بھی ہوں گے، منصوب بھی ہوں گے، مجرور بھی ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اور ان کی جو ضمائر کی جو اعرابی حالتیں ہیں ان کا علم مختلف رول کے ذریعے سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے۔ کیوں؟ ریزن، کیونکہ ظاہری طور پر ضمائر کا ایک مخصوص شکل میں ہوتے ہیں، یعنی وہ اپنی شکل نہیں بتاتے، وہ اب ایک یونیفارم میں ہیں، اور اب آپ کو پتا نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ ایز اے مرفوع یوز ہو رہا ہے، ایز اے منصوب یوز ہوگا، یا ایز اے مجرور یوز ہوگا۔ تو وہ کیسے پتہ چلے گا؟ بائی رول۔ اب یہاں ہم نے جب اسم پڑھا تھا تو اسم پہ ہمیں اعراب نظر آ رہے تھے، آخری حرف پہ جو بھی آپ کو چیز نظر آتی ہے، فتح، دمہ، کسرہ، وہ اس کا اعراب ہوتا ہے۔ اب جب ایک شکل میں کوئی ہو، جس کی شکل ایک ہی ہو، اور اس پہ آپ کس طرح سے فائنڈ آؤٹ کریں گے؟ رول کے ذریعے سے۔ ابھی آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ کا ڈیفینیشن ہو سکتا ہے آپ کو مشکل لگ رہی ہو۔ نمبر 2 اس میں کیا ہے کہ تمام ضمائر کسی خاص شخص یا چیز کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اسی لیے معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ضمائر کی اقسام دیکھ لیتے ہیں، جو ہم نے کہا نا کہ ہم نے یہاں پہ بات کی کہ ضمائر کی اعرابی حالتوں کا علم مختلف رول کے ذریعے سے جانا جاتا ہے۔ تو اب تینوں تو اس میں اعراب لیں گے، لیکن اس کو ہم کیسے پہچانیں گے اعراب کے لحاظ سے؟ تو انشاءاللہ آپ کو ایسا ایسا سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے ضمائر کی اقسام، نام بہت آپ کو بڑے مشکل نظر آ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو بالکل سمپلی کر کے بھی پڑھیں گے۔ پورے نام لکھنا اس لیے ضروری ہوتے ہیں کہ بکوں میں آپ کو یہ نام ملتے ہیں، اس لیے میں نے یہاں لکھا نمبر 1 فرسٹ ٹائپ کیا ہے؟ الضمائر المنفصلۃ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈیٹیچ پروناؤن۔ ڈیٹیچ پروناؤن کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ اس کا منفصل کا روٹ ورڈ، ماشاءاللہ آپ سب قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو اسم ہوتا ہے، یا ہم جب وہ فعل بھی پڑھتے ہیں ہم اس کا روٹ ورڈ ہم نکال لیتے ہیں نا، تو یہ کیا ہے؟ فصل، فا صاد لام، فاصلے پر آنے والا، کیا ہے اس کا روٹ ورڈ؟ فا صاد لام منفصلۃ، جو ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ فا صاد لام، فاصلے پر آنے والا۔ آپ نے ایک بات نوٹ کی کہ جو نام ہوتے ہیں نا انہیں سے آپ کو پوری ڈیفینیشن سمجھ میں آ جاتی ہے۔ منفصل سنتے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو پروناؤن ہے یا یہ جو ضمیر ہے یہ کیا ہوگا؟ فاصلے پر آئے گا، اٹیچ ہو کے نہیں آئے گا، ڈیٹیچ ہو کے آئے گا۔ دوسرے کے ایگزامپل، دوسری ٹائپ کیا ہے؟ الضمائر المتصلۃ، کیا مطلب؟ اٹیچ۔ اٹیچ پروناؤن ہے، دیکھیے اس کا بھی روٹ ورڈ کیا ہے؟ متصل کا وصل، واو صاد لام، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جڑ کر آنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ضمائر جو ہیں وہ اٹیچ ہو کے آئیں گے، جڑ کر آئیں گے۔ اب کس کے ساتھ جڑ کر آئیں گے؟ یہاں پر آپ دیکھیے لکھا ہوا ہے اسم، فعل اور حرف، ان تینوں کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں متصل ضمائر، کیونکہ قرآن میں ہم یہی 3 چیز ہم پڑھیں گے، اسم، فعل اور حرف، ٹھیک ہے؟
انشاءاللہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے ضمائر جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس میں ہمارا ہے الضمائر المنفصلۃ، جو نمبر 1 ٹائپ ہے ڈیٹیچڈ پروناؤن، ہم یہ پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کو ہم اتنا لمبا جو آپ کو مشکل نام نظر آ رہا ہے اس کو آپ سمپلی کہہ سکتے ہیں منفصل، حالانکہ میرا ابھی کیونکہ ہم عربی گرامر پڑھ رہے ہیں نا تو ہم اعراب کو لگاتے ہیں، لیکن ہم اس کو سمپلی بھی کیا بولیں گے، ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں منفصل ضمیر، تو اس کو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں منفصل ضمائر، ٹھیک ہے۔ منفصل ضمائر ہم بولیں گے، منفصل ضمائر کیا ہوتے ہیں کہ کسی کے ساتھ جڑ کر استعمال نہیں ہوتے، کیوں؟ کیونکہ منفصل ہیں، الگ سے آتے ہیں، فاصلے سے آتے ہیں، تو کسی کے ساتھ جڑ کر استعمال نہیں ہوتے۔ مثلا کسی کے ساتھ کون کون، یعنی اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ، حرف کے ساتھ، تینوں کے ساتھ نہیں جوڑیں گے، کیوں؟ کیونکہ نام سے آپ کو پتہ چل رہا ہے منفصل، فاصلے پر آنے والے، یعنی الگ سے آتے ہیں۔ اور ان کا جو ہم نے کہا نا کہ ہم ان کا اعراب بائی رول پڑھیں گے، تو بس آپ یہ آنکھ بند کر کے لکھ لیجئے کہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں، منفصل ضمیر ہمیشہ مرفوع ہوتی ہے بائی رول، ٹھیک ہے۔ اور یہ پھر کیا بنتے ہیں، مبتدا بن کر آتے ہیں۔ کیوں بنیں گے مبتدا؟ ہم نے کہا نا کہ مبتدا کیا ہوتا ہے جملہ اسمیہ میں، کہ جو جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے اس کے 2 پارٹ ہیں، پہلا پارٹ مبتدا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی اسم ہوتا ہے۔ اب اگر آپ کو اسم، کوئی نام نظر نہیں آ رہا، وہاں پہ اگر ضمیر نظر آ رہی ہے، کون سی ضمیر ہے، منفصل ضمیر، تو وہ مبتدا کی پوزیشن لے گی کہ نہیں لے گی؟ بالکل لے گی، کیوں؟ کیونکہ وہ اسم کی جگہ جو ہے وہ ضمیر یوز ہو رہی ہے، اور ہم نے کہا کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، تو پھر یہ ضمیر مرفوع ہے کہ نہیں؟ بالکل ہے، بائی رول مرفوع ہے، چاہے آپ کو اس کے اوپر دمہ نظر آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، بائی رول وہ مرفوع ہے۔ میں بار بار کیوں پیسائز کروں، اس لیے میں بھی آپ کو ضمائر دکھا دیتی ہوں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو اب آپ کو دیکھیے یہاں پہ جو میں نے کہا کہ ہمیشہ مرفوع ہوتے ہیں اور مبتدا بن کر آتے ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم پڑھیں گے اس کے لیے۔ اب اس کے اوپر واو کے اوپر فتح ہے، تو اب آپ کہیں گے جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ مرفوع کی تو علامت جو ہے وہ دمہ ہوتی ہے، اس میں نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ کیا ہے، یہاں آپ کہیں گے بائی رول مرفوع ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ مبتدا بن کے آتا ہے کیونکہ مبتدا کیا ہوتا ہے، مرفوع۔ مبتدا اسم، جب ہم جملہ اسمیہ پڑھتے ہیں تو اس کے جو پارٹ 2 ہوتے ہیں اس میں مبتدا کیا ہوتا ہے، اسم۔ اب یہ اسم جو ہے کیا اسم ہے؟ آپ کہیں گے بالکل، اسم کی جگہ یوز ہو رہا ہے، یہ ہے پروناؤن، لیکن پروناؤن کیا ہوتے ہیں، اسم کی جگہ یوز ہوتے ہیں نا، تو ہوا کیا ہے، پروناؤن، لیکن ہے کیا، اسم، معرفہ ہے، بالکل ہے، کیوں؟ کیونکہ معرفہ کی ٹائپ ہے اس میں ضمیر، سمپل، لکھ لیجیے بار بار اپنے پاس۔ اور پھر دیکھیے ہم نے کہا تھا اسم کو ہم جب دیکھتے ہیں، آپ نے اعراب کے لحاظ سے دیکھ لیا کہ یہ مرفوع ہیں، اور دوسرا کیا ہم دیکھتے ہیں ان کو کہ یہ واحد ہیں، تثنیہ ہے یا جمع ہے۔ ابھی آپ پڑھ لیں گے ان سب کو بھی کہ اس میں سے کون سا واحد ہے، کون سا تثنیہ ہے، کون سا جمع ہے، تو عدد کے لحاظ سے بھی ہو گیا۔ کیوں ہم دیکھیں گے، کیونکہ یہ اسم کی جگہ یوز ہو رہے ہیں، اور اسم کو ہم 4 لحاظ سے دیکھتے ہیں۔ جینڈر کے لحاظ سے بھی ابھی آپ پڑھ لیں گے کہ مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، اور پھر کیپیسٹی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں، تو کیپیسٹی کے لحاظ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ آلویز مرفوع ہیں، کیونکہ یہ معرفہ ہیں، معرفہ کی ٹائپس میں سے ہے اسم ضمیر، تو کیپیسٹی کے لحاظ سے بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ کیا ہے، ضمائر معرفہ، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ یہاں آپ کو نظر آ گیا کہ عدد کے لحاظ سے واحد تثنیہ جمع ہوتے ہیں، جنس کے لحاظ سے مذکر اور مؤنث 2 ہی ٹائپس ہیں، اور پھر آخر میں آپ کو ایک سینٹنس نظر آ رہا ہے کہ ضمائر کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 14 صیغے کیا ہوتے ہیں، جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ میں آخر میں اس کو بتاؤں گی۔ اگین آپ کیا پڑھ رہے ہیں، منفصل ضمیر، منفصل ضمیر کیا ہے، ڈیفینٹ ناؤن، اس کی ایک ٹائپ میں سے، کیونکہ جو معرفہ ہیں اس کے 7 ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری یہ کیا چیز ہے کہ ضمیر کیا ہے، اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہے۔ جب اسم کی جگہ استعمال ہو رہا ہے تو ہم پھر اسم کو جس طرح سے 4 لحاظ سے دیکھتے ہیں تو ہم ضمیر کو بھی 4 لحاظ سے دیکھیں گے۔ اعراب کے لحاظ سے آپ نے دیکھ لیا مرفوع ہوتا ہے، واحد عدد کے لحاظ سے واحد تثنیہ جمع ابھی ہم پڑھیں گے، جینڈر کے لحاظ سے بھی پڑھیں گے کہ مذکر اور مؤنث، اور آپ نے کیپیسٹی کے لحاظ سے آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے، معرفہ۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔
وہ 3 ضمائر ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر ہے ہوا, ہما, ہم, ہیا, ہما, ہننا, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. اب میں کہتی ہوں ہوا جو ہے وہ کس لیے یوز ہوتا ہے؟ مذکر کے لیے. غائب ہوگا, یہ کہ جو اس کی ہم بات کر رہے ہیں جس شخص کی, وہ آپ کے سامنے نہیں ہے, وہ غائب ہے. جیسے آپ نے ہوا دیکھا, آپ کو 3 چیزیں سمجھ میں آ گئیں کہ جس اسم کے لیے ہم پروناؤن یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے نہیں ہے, وہ غائب ہے. ہوا کیا ہے؟ مذکر کے لیے آتا ہے اور واحد کے لیے آتا ہے. یہ 3 چیزیں آپ کو اس ہوا سے پتہ چل رہی. سبحان اللہ, ایک ذرا سا ورڈ ہے لیکن کیا اس نے ڈسکرائب کر دیا کہ جس انسان کے لیے یا کسی چیز کے لیے جو کہ سامنے نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, وہ چیز سامنے نہیں ہے, انسان ہمارے سامنے نہیں ہے, اس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ غائب ہے, مذکر کی بات ہے, اور وہ ایک ہے, واحد ہے, وہ ایک مذکر. پھر ہما دیکھیے, ہما سے بھی مجھے پتہ چل رہا ہے کہ غائب ہے, مذکر ہے, لیکن اب کیا ہے, ہم نے پڑھا نا واحد تثنیہ جمع, عدد کے لحاظ سے دیکھیں گے. دیکھیے اردو میں اور انگلش میں صرف 2 چیزیں ہم پڑھتے ہیں, واحد اور جمع. لیکن عربی گرامر میں بات بالکل سمجھ میں آئے کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے, 2 بندے بات کر رہے ہیں, یا 2 سے زیادہ لوگ بات کر رہے ہیں. جب 2 سے زیادہ لوگ بات کریں گے تو ان کے لیے جمع یوز کریں گے, 2 لوگ بات کریں گے تو تثنیہ ہم یوز کریں گے, اور اگر ایک بندہ بات کر رہا ہے تو اس کو ہم واحد کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ہما دیکھتے مجھے پتہ چل گیا کہ جو بھی ہم اسم کی جگہ جو ہم یوز کر رہے ہیں ہما, وہ غائب ہے, مذکر ہے, اور وہ 2 لوگ ہیں. تثنیہ کے لیے ہما آئے گا. ہم دیکھیے, ہم دیکھتے ہی مجھے پتہ چل جائے گا کہ ہم جس چیز کی بھی بات کر رہے ہیں وہ غائب ہے. غائب سب ہیں, ہوا, ہما, ہم, سب غائب ہیں. سب کس کے لیے آ رہے ہیں؟ مذکر کے لیے آ رہے ہیں. اور جو ہوا ہے وہ واحد کی بات کرے گا, ہما تثنیہ کی بات کرے گا, اور ہم جب ہم یوز کریں گے وہ کب ہم یوز کریں گے؟ جمع کے لیے. وہ سب مذکر. تو کیا کامن ہے؟ غائب میں مذکر ہیں سب, ہوا, ہما, ہم. اور لیکن اس میں ڈفرنس کیا ہے کہ ہوا واحد کے لیے آئے گا, ہما تثنیہ یعنی 2 کے لیے آئے گا, وہ 2 مذکر, اور ہم کیا ہے؟ وہ سب مذکر. سیم اسی طرح جب ہیا, ہما, ہننا کا آپ کو قرآن میں بہت ضمائر ہے. یہ ضمائر آپ آج کھولیے قرآن, وہ دیکھیے کتنی دفعہ یہ یوز ہوئے. ہیا, ہما, ہننا, اس ہیا کو دیکھتے ہی مجھے پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے, کہ یہ غائب ہے, اور اب یہ مونس ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیا ہے؟ مونس. اور یہ کیا ہے؟ واحد, وہ ایک مونس. ہیا کو میں صحیح کر دیتی ہوں, شاید آپ کو کچھ لگے نا, یہ جو ہوتا ہے اس طرح سے. ٹھیک ہے, یہ اس طرح سے. تو ہیا غائب مونس واحد, ہما غائب مونس تثنیہ, ہننا غائب مونس جمع. اب آپ کہہ سکتے ہیں مجھے کہ مذکر میں بھی تثنیہ کے لیے آپ ہما لے کے آئے ہیں, تو مونس میں بھی جو ہے وہ ہما آیا ہے, کیسے پتہ چلے گا؟ اگین قرآن کی جب آپ تفسیر پڑھ رہے ہوتے ہیں, آپ کو خود ہی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہیں وہ کسی مرد سے مخاطب ہیں, کسی مونس, وہاں کو پتہ چلے گا. تو ساتھ ساتھ ٹرانسلیشن پہ بھی غور کیا کیجیے. تو یہ آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ میں آ گیا کہ یہاں پر آپ نے غائب کے صیغے پڑھے. صیغہ میں کہہ رہی ہوں, انشاءاللہ آخر میں بھی کروں گی, دوبارہ پریکٹس کرواؤں گی. آپ نے غائب کے پڑھے 3, اس میں آپ نے مذکر کے پڑھے 3, آپ نے مونس کے پڑھے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے عدد کے لحاظ سے بھی انہیں جو ہے وہ دیکھیے بالکل الگ الگ کیا ہوا ہے. مذکر کے کون سے ہیں؟ ہوا, ہما, ہم. مونس کے کون سے ہیں؟ ہیا, ہما, ہننا. یہ سب غائب ہے. واحد کے لیے مذکر میں ہوا, تثنیہ کے لیے ہما, جمع کے لیے ہم. مونس میں واحد کے لیے ہیا, تثنیہ کے لیے ہما, جمع کے لیے ہننا. آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سمجھ میں آیا ہو. ضمائر تھوڑے ٹائم لیں گے آپ کے, ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پریکٹس چاہیے, سمجھ میں سب آ گیا. اب یہ جو آپ کو 6 نظر آ رہے ہیں, یہ حاضر کے ہیں, جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ سامنے ہے آپ کے. ٹھیک ہے, وہ سامنے ہے آپ کے. اس کے لیے کیا ورڈ یوز ہو رہا ہے؟ اب ہم پہلے جو بات کریں گے وہ مذکر کی بات کریں گے. تو دیکھیے انتا, اس کے آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ حاضر ہے, جس سے بھی آپ بات کریں وہ سامنے موجود ہے, مذکر ہے, اور کیا ہے؟ واحد. جب سامنے کوئی کھڑا ہے اس کے لیے ہم جب ضمائر لائیں گے اسم کی جگہ تو انتا ہے.
तुम एक मुज़क्कर, अंतुमा अगेन हाजिर मुज़क्कर तस्निया। जब दो की हम बात करेंगे, तुम दो मुज़क्कर, तो हम अंतुमा लेके आएंगे। अंतुम अगेन दो से ज्यादा की बात होगी तो हाजिर है, मुज़क्कर है, जमा है। इसी तरह देखिए, ये तो हो गया मुज़क्कर। मोनस में कौन से सीगे हैं? अंता था ना मुज़क्कर में, बस ता के नीचे कसरा लगा दीजिए, अंती, अंती। हाजिर है, जिस भी आप एक मोनस से बात कर रहे हैं, अंती से मुझे पता चला कि जो है मोनस है, एक है और हाजिर है। सुभान अल्लाह। तुम एक मोनस। अंतुमा अगेन जो हमने ऊपर भी आपने देखा कि अंतुमा है तस्निया के लिए, मुज़क्कर के लिए, और अंतुमा ही जो है वो हाजिर मोनस तस्निया के लिए है। अगेन आपको कैसे पता चलेगा? आयत के जिस कॉन्टेक्ट में वो आयत आ रही, आपको समझ आ जाएगा कि वहां पे किससे बात हो रही है। तुम दो मोनस। और फिर जमा के लिए क्या आया? अंतुन्ना, अंतुन्ना। क्या मतलब? हाजिर है, मोनस है, जमा है। कोई मुश्किल है? नहीं। अंत बात हो रही है, इसका मतलब है कि हाजिर मुज़क्कर है, वाहिद है। अंतुमा क्या है? मुज़क्कर हाजिर है, सामने है, लेकिन दो है, तस्निया। अंतुम हाजिर है, मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगा, और इसका मतलब है कि दो से ज्यादा की बात होगी, जमा। सेम इसी तरह अंती, अंती क्या है कि एक मोनस की बात हो रही है और वो हाजिर है। अंतुमा दो मोनस की बात हो रही है, जिसे हम तस्निया कहते हैं, और वो क्या है? हाजिर है, हमारे सामने है। अंतुन्ना यानी तुम सब मोनस। अब वो यहाँ पे दो से ज्यादा लोग होते हैं, मोनस हैं, वो क्या हैं? हाजिर है। ठीक है, ये हो गए आपके, कितने हो गए? 6 ये हैं गायब, ठीक है, 6 हाजिर, कितने हो गए? 12। अब ये हैं दो, तो आपका 13 और 14 उसमें है अना और नहनु। कितना हम यूज करते हैं? ज़माइर हैं। अना क्या है? मुतकल्लिम, इनके बोलने वाला। अब बोलने वाला मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है, तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। वाहिद है कि इसका मतलब क्या? मैं। अब बोलने वाला जो है वो मुज़क्कर भी हो सकता है, मुअन्नस भी हो सकता है। अगेन कैसे पता चलेगा? आप कुरान की आयत को, उसकी ट्रांसलेशन पढ़िए, पता चल जाएगा। अना, नहनु, नानु जो है वो तस्निया और जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। मुतकल्लिम बोलने वाला। अब बोलने वाले अगर दो कोई एक ही बात बोल रहे हैं, मुज़क्कर हैं, अगेन आपको जो है आयत से पता चलेगा कौन बात कर रहा है। लेकिन मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए नहनु आएगा, और दो या दो से ज्यादा के लिए आप कुरान में जो वर्ड पढ़ते हैं वो नहनु। हो गए 14। 14 क्या है? देखिए, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। इस तरह से जो है प्रैक्टिस आप कीजिए, और ये चीज जरूर अच्छी तरह से समझ लीजिए कि अंती क्या मतलब है, कि जो भी है मोन्नस वो मेरे सामने है। तुम एक मोन्नस, 3 चीजें पता चल गई, हाजिर है, मोन्नस है, वाहिद। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। हम जुमला इसमें पढ़ के आ चुके हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं उसकी एग्जाम्पल। और आपकी जो लेसन नंबर 4 है उसमें भी आपको काफी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब यहाँ लिखा हुआ है हुआ अब्बासुन। हुआ अब्बासुन, मैंने कहा जुमला इसमिया। अब आप कहेंगे जी इसमें तो इस्म तो नजर ही नहीं आ रहा, तो आप फिर क्या कहेंगे? हुआ जो है वो प्रोनाउन है, इस्म की जगह यूज हुआ है। तो हुआ क्या है? क्योंकि ये प्रोनाउन है, इस्म की जगह यूज हुआ है, तो ये जुमला इसमिया है। जुमला इसमें इस्म से शुरू होता है ना, चाहे वो इस्म हो चाहे वो प्रोनाउन, ठीक है, यानी जमीर हो। तो यहाँ जमीर यूज हुई हुआ, अब्बासुन। अब हुआ को देखते ही मुझे समझ में आ गया कि ये कौन है? वाहिद, मुज़क्कर, और जो है वो क्या है? गायब, यानी वो अब्बास है। अब अब्बास सामने नहीं है उसके, है ना, तो वो अब्बास है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक वर्ड से 3 चीजें नजर आ रही हैं। जुमला इसमें अभी 2 पार्ट भी समझ आ गया, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा कि ये जो मुनफसिल ज़माइर, उसको ये भी लिखिए, हुआ क्या है? मुनफसिल ज़माइर, फासले से आने वाला। देखिए वो जुड़ा हुआ तो नहीं है ना अब्बास के साथ, अलग से आया, और वो ऑलवेज मरफू होता है। जब मरफू है तो मुब्तदा हमने कहा था ना, वो मरफू होता है, मरफू हुआ, ठीक है ना। और हमने पढ़ा था कि वो मारफा होता है, तो हुआ मारफा है,
بالکل ہے. کیوں؟ کیونکہ معرفہ کی ٹائپ میں سے ہے. اب باسن کیا ہے؟ خبر ہے. پورا کمپلیٹ سینٹینس بن گیا. اب میں پوچھوں خبر کی ہم نے جو فارم پڑھی ہے کہ ہم نے مفرد پڑھا تھا اور ہم نے ابھی شبہ جملہ پڑھا جار مجرور. تو یہ کون سی خبر ہے؟ آپ کہیں گے یہ مفرد خبر ہے. سمپل. صیغے کی میں نے بات کی نا تو بار بار اب میں کہہ تھی صیغہ 14 صیغے. صیغہ کیا ہے؟ صیغے سے مراد کسی لفظ کے بارے میں 3 باتوں کا علم ہونا. کیا وہ واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے. جینڈر کا پتہ ہونا، مؤنث ہے، مذکر ہے. اور پھر یہ پتہ ہونا کہ وہ غائب ہے، حاضر ہے یا متکلم ہے. یہ 3 چیزیں ہم دیکھتے ہیں صیغے میں. صیغہ اس کو کہتے ہیں. اس کے آپ کو دوبارہ سے اب ہوا آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. میں کہوں کہ ہوا جو ہے اس کا صیغہ بتائیے. صیغہ بتائیے. اب ہم نے کہا نا 3 باتوں کا علم ہونا چاہیے. ہوا کو دیکھتے ہی مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع. کیا ہے؟ واحد. اب ہوا کو دیکھتے ہی مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مؤنث ہے کہ مذکر. مذکر. اور تیسری چیز یہ کہ یہ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم. تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ غائب. تو واحد، مذکر، غائب، یہ 3 چیزیں جو ہمیں پتہ چلتی ہیں، 3 باتوں کا جو ہمیں علم ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں صیغہ. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. اگین ہم دیکھ لیتے ہیں. ہم نے ضمیر پڑھی جو ڈیفینیشن تھی کہ ضمیر کیا ہے، کس کو کہتے ہیں کہ وہ لفظ جو کسی شخص یا چیز کے نام یا کسی بھی اسم کی جگہ استعمال ہو تاکہ نام کو بار بار ریپیٹ نہ کرنا پڑے. عربی میں ایسے لفظ کو ضمیر کہتے ہیں. اور اس کی جو جمع ہے وہ ضمائر ہیں. پھر ہم یہ سب پڑھ لیا کہ ہم جب ہم بولتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنی ضمیر یوز کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہم نے یہ بھی پڑھ لیا کیونکہ ضمائر اسم کی جگہ یوز ہوتے ہیں. تو جس طرح سے ہم اسم کو 4 طرح سے دیکھتے ہیں، ہم ضمائر کو بھی دیکھیں گے. ضمائر کی 2 ٹائپ آپ کو نظر آ رہی ہے. آج ہم نے صرف منفصل ضمائر پڑھی. اور دیکھیے ہم نے ہمیشہ بات کی کہ جو جیسے ہم نے حرف جر پڑھا تھا نا، تو اس کا دیکھیے ہم نے کہا کہ اگر فی حرف ہے تو اس کا نام کیا ہے؟ جر. وہیں سے میں سمجھ میں آ گیا کہ یہ کیا کرتا ہے، حرف عامل حرف ہے، اپنے بعد والے اسم کو کیا کرتا ہے؟ جر دے دیتے ہیں. تو سیم اسی طرح جب ہم نے دیکھا ضمیر منفصل، منفصل کا ہم نے جب روٹ ورڈ دیکھا فاصلہ لام، اس کا مطلب فاصلے پر آنے والا، یعنی یہ کسی کے ساتھ جڑ کے نہیں آئے گا، ہمیشہ الگ سے آئے گا. اور کس کے ساتھ نہیں جڑے گا؟ نہ وہ اسم کے ساتھ، نہ فعل کے ساتھ، نہ حرف کے ساتھ. الگ سے آتا ہے، ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، مبتدا کی پوزیشن پہ آتا ہے، مبتدا بن کر آتا ہے. عدد کے لحاظ سے، جینڈر کے لحاظ سے بھی ہم نے اس کو دیکھا. اور ہمیں کہا کہ جو ضمیر ہیں، ضمائر ہیں، وہ کتنے ہیں؟ 14 اس کے صیغے ہیں. صیغہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ 3 چیزوں کا علم صیغہ کہلاتا ہے. ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ غائب ہے، حاضر ہے، یا متکلم ہے، یا مذکر ہے، یا مؤنث ہے. اور پھر ہم اس کو عدد کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ وہ واحد ہے، تثنیہ، جمع. ٹھیک ہے نا. یعنی جینڈر بھی پتہ ہمیں چلنی چاہیے، ہمیں اس کو عدد بھی پتہ چلنا چاہیے. اعراب آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ مؤنث ہے، کیپیسٹی کے لحاظ سے ہمیں پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ معرفہ کی ٹائپ میں سے ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ صیغہ کہلاتی ہیں. 3 چیزوں کا علم کہ غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، مذکر ہے کہ مؤنث ہے، اور عدد کے لحاظ سے واحد ہے، تثنیہ، جمع. اور ہم نے 14 صیغے پڑھے. اور یہ ہمیں کون سی ضمیر پڑھ رہے ہیں؟ منفصل. منفصل ضمیر. اس کو لکھ لیجئے. ہوا، ہما، ہم، یہ سب کیا ہیں؟ منفصل ضمیر. کیوں؟ انشاءاللہ جب متصل ضمیر آپ پڑھیں گے تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں اس پہ آگے کیوں لکھنا ہے کہ یہ منفصل ضمیر ہے. تو اب اس کے اندر جو 14 صیغے پڑے وہ کیا ہیں؟ ہوا، ہما، ہم، یہ غائب مذکر کے لیے یوز ہوگا. ہیا، ہما، ہننا، یہ غائب مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. انتا، انتما، انتم، یہ حاضر مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. انتی، انتما، انتنا، حاضر مؤنث کے لیے استعمال ہو رہا ہے. اور انا اور نحنو جو ہے وہ کیا ہیں؟ متکلم ہیں دونوں. اور انا جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا. نحنو جو ہے وہ تثنیہ و جمع کے استعمال. آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہو. انشاءاللہ ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں جو ہمارا لیسن نمبر 4 ہے اس پہ ہم پریکٹس کریں گے. تو آئی ہوپ اس کے بعد آپ کو اور بھی اچھی طرح سمجھ میں آئے گا. ہم یہ ختم کرتے ہیں اپنی کلاس کو بہت دعا کے ساتھ کہ اللہ ضمائر کو آپ کے لیے آسان کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.